السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ نے بہت سی ہستیوں کو بہت سے مقامات دیے، مراتب دیے، عزتیں اور رفعتیں دی۔ ویسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، اللہ جل جلالہ نے ان کو بڑی رفعتیں اور بلندیاں عطا کی تھیں، لیکن صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بعد بھی ہستیوں کو، تبع تابعین کو، اولیاء اللہ کو، بزرگوں کو اللہ تعالیٰ نے، ائمہ اکرام کو ایسے کمالات عطا کیے تھے کہ جن کی مثال دنیا میں لانے سے آدمی قاصر ہے۔ انہی ہستیوں میں سے ایک عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی تھے۔ آپ بنو امیہ خاندان سے تھے، بنو امیہ قبیلے سے تھے، اور بنو امیہ کی دو شاخیں تھیں، ایک شاخ حرب سے چلی ہے اور ایک مروان ابن حکم سے چلی ہے۔ جو حرب سے شاخ چلی ہے اس میں ابو سفیان، امیر معاویہ اور یزید اور پھر معاویہ ثانی، یہ اس طرح سلسلہ چلا ہے۔ اور جو سلسلہ مروان ابن حکم سے چلا ہے اس میں کئی خلفاء آئے، اور عام طور پر جو خلفاء بنو امیہ کے تھے، بنو امیہ کا جو دور تھا وہ ظلم و جبر و تشدد پر مشتمل تھا، لیکن انہی بنی امیہ کے اس دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ہستی کو پیدا کیا، ایک ایسی ہستی کو اللہ نے خلافت عطا کی جس نے عدل و انصاف سے زمین کو بھر دیا۔ میری مراد اس سے عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، جن کی شام کے اندر ادب کے مقام پر روضے مبارک کو قبر مبارک کے ساتھ بے حرمتی کی گئی، اور ان کی زوجہ محترمہ کی قبر مبارک کے ساتھ بھی بے حرمتی کی گئی۔ آپ ذرا ان کی تاریخ کو پڑھیں، جانچیں اور سنیں کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیسی انہوں نے بادشاہت کی، کیسی حکومت کی، رعایا کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا تھا۔ تو بہت ہی زیادہ عدل و انصاف اور ظلم و جبر کو ختم کیا، ہر طرح سے یعنی اپنی حکومت کو سراہا۔ آپ جب حکومت پر آئے، خلافت آپ کو ملی، تو آپ سے پہلے سلیمان جو تھے، سلیمان حاکم تھے، خلیفہ تھے۔ سلیمان نے بھی بڑی جبر و زیادتیاں کی، اور مروان ابن حکم نے بھی، اور ولید نے بھی، یعنی جو بنی امیہ کے جتنے بادشاہ گزرے ہیں اکثر ان میں سے ظالم و جابر تھے۔ اور بنی امیہ کے ہی دور حکومت کے اندر واقعہ کربلا بھی ایک عظیم سانحہ اور دل خراش، دل سوز اور وہ عظیم واقعہ بھی پیش آیا، سانحہ بھی پیش آیا۔ اور اسی بنی امیہ کے دور ہی کے اندر واقعہ حرہ بھی پیش آیا کہ 3 دن تک فوجیوں کو یہ اجازت دے دی گئی، مدینہ منورہ پر انہوں نے چڑھائی کی اور مال ضبط کیے، عورتوں کی عصمت دری کی۔ یعنی یہ واقعہ، دلسوز واقعہ بھی اسی وقت میں پیش آیا۔ اور اسی طرح عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی بنی امیہ کے دور میں ہوئی۔ حجاج ابن یوسف بھی اسی دور میں تھا کہ جس نے کئی تابعین کا قاتل تھا۔ یہ چھوٹی چھوٹی بات پر یا کوئی بھی شبہ پیدا ہوتا، کوئی شک پیدا ہوتا کسی کے بارے میں، تو اس کو پکڑ کے قتل کر دیتا تھا۔ تو الغرض بڑے سانحات ہوئے اس بنو امیہ کے دور میں۔ اور پھر اس میں ایک یہ بھی تھا کہ جو خلافت راشدہ تھی، خلافت راشدہ اور بنو امیہ، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ خلافت اور ملوکیت، خلافت میں جو ترتیب تھی، جو طریقہ تھا، جو طرز تھا، ملوکیت میں آ کے اس کو یکسر تبدیل کر دیا گیا تھا۔ یعنی خلافت میں یہ تھا کہ جو امیر مقرر ہوتا، خلیفہ مقرر ہوتا، تمام مسلمانوں کے مشورے کے ساتھ مقرر ہوتا تھا۔ اور خلافت کے اندر یہ بھی تھا کہ جب کوئی آدمی، تو امور خلافت میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی خلیفہ وہ تمام مومنین کے مشورے کے ساتھ طے پاتا تھا۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کا کوئی معاملہ بھی تھا تو وہ مشورے کے ساتھ طے ہوتا تھا۔ لیکن بنو امیہ کی جو ملوکیت تھی اس کے اندر بس موروثیت چلی آ رہی تھی، باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا، یوں وہ بادشاہت منتقل ہوتی جا رہی تھی۔
اور پھر خلافت میں یہ ہوتا تھا کہ جو سرکاری خزانہ ہوتا تھا وہ خلیفہ کے پاس ایک امانت ہوتی تھی مسلمانوں کی، لیکن جو آگے ملوکیت آ گئی تھی اس میں وہ سرکاری خزانے کو اپنا ذاتی جاگیر سمجھتے تھے اور پھر اپنی مرضی سے جہاں چاہتے خرچ کرتے، جس کو چاہتے دیتے۔ اسی طرح جو جاگیریں تھیں وہ بھی انہوں نے اپنے خاندان والوں کو جہاں جتنی چاہیے، جس کو چاہیے جاگیریں بھی دے دی تھی۔ لیکن عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب دور آیا، سلیمان نے یعنی وصیت لکھ کے ایک پیک کر کے دی اور ان سے کہا کہ اس وصیت پر تم لوگوں سے بیعت لو۔ لوگوں سے جب بیعت لی گئی تو جب وصیت کو کھولا گیا اس میں عمر ابن عبدالعزیز کا نام تھا، اپنے بعد خلیفہ نامزد کیا انہوں نے۔ تو پھر عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گیا، خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ مجھے مسلمانوں کا خلیفہ اور بادشاہ بنایا جائے، لہذا میں آپ لوگوں کو اختیار ہے، آپ جس کو چاہیں اپنی مرضی سے بادشاہ اور خلیفہ مقرر کریں۔ یعنی پہلی تبدیلی عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تخت پر آ کر یہ کی کہ موروثیت کو ختم کیا، کہ بھائی یہ نہیں ہے کہ باپ بادشاہ تھا تو اب پیچھے بیٹا بادشاہ ہوگا، پھر پوتا بادشاہ ہوگا، پھر پوتا بادشاہ ہوگا۔ موروثیت کو ختم کیا کہ بھائی مسلمانوں کے مشورے پر چھوڑ دیا کہ مسلمان جیسے چاہیں اپنا خلیفہ مقرر کر لیں۔ اور دوسری اصلاح انہوں نے یہ فرمائی کہ جتنی بھی بنو امیہ کے خاندان کے لوگوں کے پاس جاگیریں تھیں ان سب کی دستاویز منگوائی اور ان سب کو پھاڑ دیا، اور جاگیریں ساری یعنی بیت المال میں جمع کروا دی، بیت المال کے نام کر دی، حکومت کے نام کر دی، یعنی بنو امیہ کے خاندان میں کسی کے پاس جاگیر نہ چھوڑے، حتیٰ کہ اپنا بھی سارا مال بیت المال میں جمع کروایا۔ اور آپ کی بیوی جو شہزادی تھی، کئی نسبتوں سے وہ شاہانہ خاندان سے تھی، تو اس کے باوجود ان کا جو لایا ہوا جہیز تھا یا ان کے پاس جو قیمتی زیورات تھے وہ سب بیت المال میں جمع کروا دی۔ اور تیسری اصلاح یہ فرمائی کہ خود بھی سادگی کی زندگی اختیار کی، حالانکہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مروان ابن حکم کے بیٹے ہیں، پوتے ہیں، تو وہ سردار تھے، حاکم تھے مصر کے، اور یہ شاہی خاندان میں انہوں نے پرورش پائی، اور ایک ایک جوڑا جب پہنتے تھے دوبارہ زندگی میں وہ جوڑا پہننے کی نوبت نہیں آتی تھی، اور پھر خوشبو ایسی معطر استعمال کرتے تھے جس راستے سے گزر چاہتے تھے اور راستہ معطر ہو جاتا تھا اور لوگ سمجھ جاتے کہ عمر ابن عبدالعزیز اس راستے سے گزرے۔ لیکن خلافت کا جب دور آتا ہے تو آپ نہایت سادہ، نہایت عاجز، انکساری، تقوی اور ورع، یعنی ہر طرح سے وہ یعنی حکومت کے کاموں کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے صرف کر دیا، اور ساری رات مصلی پر گزارتے، عبادت کرتے اللہ تعالیٰ کے سامنے، دن کو امور خلافت سر انجام دیتے تھے، اور اس قدر یعنی غربت کے اندر آپ نے زندگی گزاری کہ ایک مرتبہ آپ کی اہلیہ نے عرض کیا کہ عید کا موقع ہے، سارے بچوں نے نئے کپڑے لیے، آپ کے بچے بھی نئے کپڑوں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے پاس تو اتنا مال نہیں ہے، جو وظیفہ مقرر ہے اس سے تو مہینہ گزرتا ہے۔ تو بعض مورخین فرماتے ہیں کہ ان کے دل میں خود خیال آیا، بعض فرماتے ہیں کہ اہلیہ نے کہا کہ اگلے مہینے کی تنخواہ پیشگی لے لیں، تو انہوں نے اپنا جو خزانچی تھا، وزیر خزانہ تھا، اس سے کہا کہ مجھے 1 مہینے کی تنخواہ قبل از وقت دے دی جائے، پیشگی تنخواہ مجھے دے دی جائے تاکہ میں اپنے بچوں کے لیے عید کے کپڑے بنوا سکوں۔ تو اس وزیر خزانہ نے امیر المومنین جو 3 براعظم کے حاکم ہیں، 3 براعظم کے بادشاہ اور سردار ہیں، ان سے یہ کہا کہ یا امیر المومنین، آپ مجھے 1 مہینہ زندہ رہنے کی گارنٹی دے دیں، میں آپ کو 1 مہینے کی تنخواہ پیشگی دے دیتا ہوں۔ تو جب یہ بات انہوں نے سنی تو ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے، اور اپنے بچوں سے کہا کہ میں آپ کو نئے کپڑے نہیں دے سکتا ہوں حلال کے مال سے، اور حرام میں جمع کرتا نہیں۔ تو بہرحال یعنی یہ حالت تھی گھر کی، اور اس قدر یعنی غربت کے اندر، سادگی کے اندر آپ نے وقت گزارا کہ ایک ہی جوڑا لیتے تھے، اور مورخین لکھتے ہیں کہ جمعے کے دن بھی جب اس کو دھو کے ڈالتے تو اس کے سوکھنے کا انتظار فرمایا کرتے تھے، اور یعنی تقوی والی زندگی آپ نے گزاری، لیکن رعایا کو آپ نے سہولیات دی اور عدل و انصاف آپ نے قائم کیا۔ فرماتے ہیں کہ آپ کی حکومت کا وقت بہت تھوڑا ہے، یعنی 2 سال 2 مہینے اندازاً آپ کی حکومت کا وقت ہے، لیکن اس تھوڑے سے وقت میں آپ نے عدل و انصاف سے زمین کو بھر دیا، اور کوئی آدمی اگر زکوٰۃ لے کے جاتا تھا تو کوئی زکوٰۃ لینے والا اسے نہیں ملتا تھا، یعنی اس قدر فراوانی اور اس قدر آپس میں محبتیں
اور اس قدر یعنی قرب ایک دوسرے کا کہ نفرتیں ختم ہو گئی، ظلم ختم ہو گیا، کوئی ظالم نہیں ملتا تھا، کوئی مظلوم نہیں ملتا تھا. یعنی بڑی بہترین حکومت آپ نے فرمائی. اور اس دور حکومت کے اندر آپ نے یعنی جو خود اپنے اوپر خرچ کیا وہ بھی بہت معمولی تھا. یعنی اتنا وظیفہ ہوتا تھا کہ جس سے مہینہ بالکل مشکل سے گزرتا تھا. اور ایک مرتبہ آپ امور خلافت سر انجام دے رہے تھے، خادم آئے آپ سے کوئی بات کرنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ چراغ کو بجھا دو. چراغ بجھا دی، فرمایا آپ بات کرو. خادم نے بات کی، اس کے بعد پوچھا چراغ بجھانے کا آپ نے کیوں حکم دیا؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ چراغ سرکاری تیل سے جل رہا تھا اور میں امور خلافت سر انجام دے رہا تھا، لیکن جب آپ سے بات کرنی تھی تو یہ میری ذاتی بات تھی، تو میں نے یہ نہ سمجھا، یہ یعنی اچھا نہ سمجھا اس بات کو میں نے کہ میں اپنی ذاتی کام بھی سرکاری چراغ سے، سرکاری تیل سے جلتے ہوئے چراغ کے نیچے کروں، اس لیے بجھا دیا تھا. اس کو کہتے ہیں تقوی اور ورع. تو یعنی آپ کی رگوں میں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا خون تھا. وہ واقعہ مشہور ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ رات کو گشت کر رہے تھے، صبح کے قریب کا وقت تھا، تو ایک عورت نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تو نے دودھ دھو لیا؟ اس نے کہا دھو لیا. اور کہنے لگی کہ اس میں پانی ملا دو. اس بیٹی نے کہا کہ امیر المومنین نے پانی ملانے سے منع کیے. تو ماں نے کہا کہ امیر المومنین کون سا تجھے دیکھ رہے ہیں؟ تو اس بیٹی نے کہا امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے، لیکن امیر المومنین کا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو یہ بات بہت پیاری لگی اور آپ نے جا کر اپنے بیٹے عاصم سے فرمایا کہ فلاں جگہ پر آپ نکاح کر لو. انہوں نے نکاح کر لیا اور پھر انہی کی اولاد میں سے عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے. آپ جس طرح عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کو قائم کیا، آپ نے رعایا کو یعنی رائے، اظہار رائے کا حق دیا، اسی طرح عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی عدل و انصاف قائم کیا اور رعایا کو اظہار رائے کا حق دیا. یعنی کوئی آدمی، عام آدمی بھی اٹھ کے اعتراض کر سکتا تھا. جس طرح عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا. اس نے کہا کہ یہ یمنی چادر جو آپ نے اس کا کرتا پہنا یہ آپ نے کہاں سے لایا؟ تو چونکہ جو مال غنیمت میں چادریں آئی تھی وہ جتنا جتنا سب کو ایسا ملا تھا اتنا اتنا سب نے لیا، لیکن اس میں کرتا نہیں بنتا تھا. تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ آگے سے برہم نہیں ہوئے، غصہ نہیں ہوئے اور اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کی طرف اشارہ فرمایا کہ آپ وضاحت فرما دیں. وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ آپ کی بات ٹھیک ہے جو آپ نے اعتراض کیا کہ وہ جو چادریں تھیں اس سے کرتا نہیں بنتا تھا، لیکن میں نے اپنی چادر اپنے ابا کو دے دی کہ نہ میرا کرتا بنتا تھا نہ ان کا بنتا تھا، میں نے ان کو چادر دے دی تاکہ ان کا کرتا بن جائے، اس سے انہوں نے یہ کرتا بنایا. تو آدمی کہنے لگا الان بس ٹھیک ہے، آپ فرمائیں، ابھی ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے. یعنی اس قدر لوگوں کے اندر خوف و ہراس بالکل ختم ہو گیا تھا کہ ایک بادشاہ وقت کے سامنے ایک آدمی اٹھ کے اعتراض کر سکتا تھا، یعنی اس کی جو غلطی ہے اس کی اصلاح کر سکتا تھا، کوئی روک ٹوک نہیں تھی. تو اسی طرح یہی نقشہ بالکل عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی دور حکومت میں بھی تھا. اور یعنی آپ یہ سمجھیں کہ خلافت راشدہ کا رنگ ملتا ہے آپ کی حکومت میں. وقت بہت تھوڑا تھا لیکن آپ نے جو کام کیا رہتی دنیا تک لوگ اس کو یاد کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسا سردار، حکمران اور مقتدی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.